جی بھائی، دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ دہن کہتے ہیں منہ کو، یعنی زبان مراد ہے یہاں پر۔ گماں یعنی گمان، خیالات۔ کلام آتے ہیں یعنی باتیں۔ کہہ رہے ہیں اصل میں اس میں جو ہے شاعر وہ زیادہ تر اپنے محبوب کے بولنے کے انداز کی اور ان کے انداز گفتگو کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے دہن پر کیسی کیسی باتیں ہیں، کیسے عجیب و غریب خیالات ہیں، اور درمیان میں وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کیسے کیسے یعنی کتنی خوبصورت خوبصورت باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس سے مدہوش ہو جاتے ہیں، ہم ہوش میں نہیں رہتے۔ مطلب کیسے کیسے مراد یہ تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ یار کیا بات ہے، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اور وہ اعلیٰ نسل کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں، دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، یعنی ان کی زبان پر کیسے کیسے بڑے بڑے خیالات ہیں، یعنی عظیم خیالات کے مالک ہیں وہ، کیسے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ زمین چمن کا مطلب ہے باغ کی زمین، گل یعنی پھول، ٹھیک ہے، کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یعنی دیکھیں آپ نے باغ میں یہ دیکھا ہوگا کہ جو باغ کی زمین ہے وہ ہمیشہ ایک طرح کا پھول نہیں کھلاتی، کبھی گلاب کھلاتی ہے، کبھی یاسمین کا پھول کھلاتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی کوئی جڑی بوٹی اگاتی ہے، کبھی لالا اگاتی ہے، کبھی نسیم اگاتی ہے، مختلف پھولوں کے نام ہیں، کبھی گیندے کا پھول اگاتی ہے، طرح طرح کے رنگ کے پھول اگاتی ہے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، تو یہ جو زمین جیسے، اور کبھی کبھی پھول کھلتے ہیں اور کبھی ختم بھی ہو جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ اصل میں مختلف رنگوں کے پھولوں کا کبھی کھلنا اور کبھی ختم ہو جانا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ زمانہ ہر وقت گردش میں، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے، دنیا ہمیشہ گھوم رہی ہے، وقت بھی گھوم رہا ہے۔ تو بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، تو جو آسمان یعنی زمانہ، آسمان سے بعد یہ زمانہ ہے، یعنی یہ زمانہ جو ہے کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے، کبھی اچھی حالت ہو جاتی ہے، کبھی خوشی کی حالت، کبھی غم کی حالت، دونوں حالتیں جو ہیں وہ انسان کے اندر گردش کرتی ہیں۔ تمہارے شہیدوں میں داخل ہوئے ہیں گلو لالو اور ہواں کیسے کیسے، یہ پھولوں کے نام ہے۔ گل ارغواں جو ہے وہ کاسنی پھول کو کہتے ہیں، ایک پھول ہے کاسنی رنگ کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، خاص قسم کا رنگ ہے، ٹھیک ہے، اور گل پھول کو کہتے ہیں پھول، اور لالا ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے خاص قسم کا، اس کو بولتے ہیں۔ اچھا، جب میں کسی کو کہتا ہوں نا یار میں تو اس کے لیے، اس کے آگے قتل ہو گیا، بندے یار اس کی ادائیں تو مار دیتی ہیں یا بندوں کو شہید کر دیتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب اس پہ لوگ فدا ہو جاتے ہیں، بہت خطرناک ہے بندہ، بہت خوبصورت ہے۔ کہہ رہے ہیں تمہارے شہیدوں میں داخل ہوئے ہیں، اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اتنے خوبصورت ہو، تمہاری خوبصورتی اور تمہاری نازکی پھولوں سے بڑھ کر ہے، اور تمہاری خوشبو بھی پھولوں سے بڑھ کر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صرف انسان نہیں بلکہ پھول، گل لالا اور ہوا جیسے پھول جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے آگے مر جاتے ہیں، تمہارے اوپر فدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر فدا ہے، تمہارے شہید ہیں۔ جب پھول بھی تمہارے لیے جان چھڑکتے ہیں تو تمہاری خوبصورتی کا تو کیا ہی کہنا، جو خود خوبصورت ہے وہ تم پہ مر رہے ہیں، تو تمہاری تو پھر کیا ہی بات ہے بھائی۔ بہار آئی ہے نشے میں جھومتے ہیں مریدان پیر مغاں کیسے کیسے۔ اچھا، یہ پیر مغاں کا جو لفظ ہے نا، پیر مغاں، ویسے تو اسے کہتے ہیں بوڑھے لوگوں کو کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے، پیر مغاں کا مطلب ہے کہ جو شراب خانے کی محفل میں سب سے پرانا بندہ ہوتا ہے نا، یعنی سب سے زیادہ جس کو شراب کی عادت ہوتی ہے، اور جو سب کا سینئر ہوتا ہے، اور جو یا پھر جو ساقی ہوتا ہے، ساقی جو پلاتا ہے، اسے بولتے ہیں پیر مغاں، مریدان پیر مغاں،
یعنی وہ لوگ جو نشے کے اندر مست ہیں اس کے مرید، یعنی جو ہائی لیول کا عشق کی شراب میں مدہوش ہونے والا سب سے ہائی لیول کو جو بندہ ہے نا، اس کے مرید، اس کے مرید کیا کر رہے ہیں؟ بہار آئی ہے نشے میں جھومتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں نا اصل میں شاعر جو ہے وہ موسم کی خوبصورتی کی منظر کشی کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اتنا خوبصورت آج کل موسم ہے کہ وہ موسم جو ہے نا وہ نشہ آور ہے، اور وہ موسم جو ہے وہ نشہ صرف عام انسانوں پہ نہیں کر رہا بلکہ ان انسانوں پر بھی کر رہا ہے جو شراب کے نشے میں مست ہوتے ہیں. جو لوگ شراب کے نشے میں مست ہوتے ہیں ان کو عام چیزوں سے نشہ نہیں ہوتا، لیکن موسم اتنا پیارا ہے کہ اس موسم کے نشے میں آ کر بڑے بڑے پکے پکے شرابی جو ہیں یا جو عشق کے جو شراب کے مارے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے اس موسم کی خوبصورتی کی وجہ سے لطف انگیز ہو رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. عجب کیا چھٹا روح سے جامع تن، لیے راہ میں کارواں کیسے کیسے. اللہ. جامع تن کا مطلب ہے جسم کا لباس. اصل میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روح جو ہے نا، روح جسم جو ہے وہ روح کے لیے ایک لباس کی طرح ہے. اصل تو انسان کی روح ہوتی ہے نا، اگر روح نکل جائے تو جو گوشت اور پوست کا جو انسان ہے وہ تو ایک محض بے جان چیز بن کے رہ جائے گا نا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو جسم ہے وہ روح کا لباس ہے. جسم ہے تو کیا یہ روح کا لباس ہے؟ تم لوگوں نے مشہور گانا سنا وہ بھی ہوگا. کس کا گانا ہے یہ؟ سنا ہوا ہے؟ لو سن رہے ہو تم لوگ کہ نہیں سن رہے؟ نہیں سر. نہیں سنا؟ ابھی تو نہیں تھا. ارے یار، کون سا؟ واپس واپس بولیے. کہ جسم ہے تو کیا یہ روح کا لباس ہے. نہیں سنا؟ نہیں سر. یار تم نے سنا نہیں اس کا یار، وہ جو سب پرانا سا لگ رہا ہے بہت. نہیں نہیں بھائی پانا نہیں، یہ اس بندے کا گانا ہے، کیا نام ہے جس کی موٹی سی آواز نہیں ہے، پاکستانی سنگر جو ہے، یہ جذبہ جنون والا جو ہے، جذبہ جنون تو علی ہمت. عصمت سمجھ. علی عصمت، علی علی عصمت عصمت. کا گانا ہے. بہرحال چھوڑو، وہ یہی کہتا ہے کہ جسم ہے تو کیا یہ روح کا لباس ہے. اسی میں کہہ رہے ہیں عجب کیا چھٹا روح سے جامع تن، لیے راہ میں کارواں کیسے کیسے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس میں عجب، یعنی اس میں عجیب بات کیا ہے کہ اچانک ہی کسی روح سے جسم کا لباس چھٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. لیے راہ میں کارواں کیسے کیسے، یعنی کیسے کیسے کارواں بولتے ہیں قافلوں کو، قافلے. اصل میں انسان کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے، انسان جو ہے وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، سفر میں ہے ہم. دنیا اصل میں سفر ہے، کیا آخرت جو ہے وہ ہمارا مقام ہوگا اصل. تو اس لیے دنیا کی زندگی کو ایک کارواں، کیریون سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیے راہ میں کارواں کیسے کیسے، یعنی روح جو ہے وہ کیسے کیسے کارواں، یعنی اپنے ساتھ دوسری روحوں کے کاروانوں کو لے کر آخرت کے سفروں پر روانہ ہو جاتی ہے بالکل اچانک. یہ بتا رہے ہیں عجب کیا چھوٹا روح، یعنی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. انسان کے ساتھ تو یہ معاملہ جو ہوتا ہے وہ اکثر اچانک ہی ہوتا ہے، اور جب یہ روح جاتی ہے تو اکیلی نہیں جاتی، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری روحیں ہوتی ہیں ان کے کارواں. لیے راہ میں کارواں، اپنے راستے میں بہت سارے قافلوں کو ملا کر روح جسم کے لباس سے الگ الگ ہو گئی. تپے ہجر کی کاہشوں نے کیے ہیں جدا پوست سے استخاں کیسے کیسے. استخاں نون غنن ہے، یہ نون نہیں ہے. استخاں بولتے ہیں ہڈیوں کو، پوست بولتے ہیں گوشت کھال کو، کاہش بولتے ہیں کیا کہتے ہیں مثال میں مشکلات کو بولتے ہیں. میرے ذہن سے اس کا مطلب نکل رہا ہے، رکو رکو ذرا میں چیک کرتا ہوں اپنے پاس. کاہش میں ڈکشنری میں دیکھتا ہوں، جس کا لفظ کا مطلب نہیں آ رہا ہے. اچھا بھائی، کاہش کاہش
نقصان، کمزوری، مشقت، مشقت صحیح لفظ ہے یہاں پہ جی. تپے ہجر کی کاہشوں نے کیے ہیں، کہاں گیا، یعنی تپے ہجر، ہجر جدائی کی گرمی، جدائی کی بھی گرمی ہوتی ہے. اچھا، کاہشوں یعنی مشقتوں. تو کیا کہہ رہے ہیں، جدا ہجر کی کاہشوں نے کیے ہیں، جدا پوست سے استخاں کیسے کیسے. کہہ رہے ہیں کہ جب ہم محبوب سے بچھڑے اور اس سے جدائی ہوئی تو اس کی یاد آئی، اس کی یاد ہمارے دل میں ایسے سلگی اور اتنی خطرناک آگ جلی، اور اس ہجر کی آگ میں جلنے کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسی مشقت آئی اور اتنی تیز آگ جلی کہ ہماری پوسٹ یعنی گوشت سے ہڈیاں الگ ہو گئیں. یعنی اتنے ہم ہجر کی آگ میں جلے کہ ہماری سر ہڈیاں الگ. ہڈیوں سے گوشت الگ ہوگا نا. ہاں وہی، ہاں سوری الٹا بول دیا، ہڈیوں سے گوشت الگ ہو گیا. تپے ہجر کی کاہشوں نے کیے ہیں، جدا پوست سے استخاں کیسے کیسے. تو دکھاتے ہیں جس طرح آج کل وہ ترکی والا جو وہ ہے شیف ہے، وہ اتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا کھاتا ہے، ایسے اونٹ کی ہڈی ہٹاتا ہے اور گوشت الگ ہو جاتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں ہمارے گوشت کو بھی وہی ہو گیا. نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے. بے درد قاتل یعنی ظالم قاتل. بے درد کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے ظالم ہے، یعنی بے درد، جس کو درد ہی نہیں ہوتا، جس کا دل میں احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم جو قاتل تھا، چلو ہمارے محبوب نے اپنی اداؤں سے ہمیں قتل تو کر دیا، ہمیں عشق کی موت تو دے دی، لیکن جب اس نے ہمیں قتل کرنے کے بعد کم از کم اتنا رحم تو کھا لیتا کہ ہمیں تڑپتا ہوا دیکھتا اور ہمیں موت کی، اصل موت کی نیند سلانے تک انتظار تو کرتا. لیکن وہ تو ناز و انداز اور غرور اتنا اس کے اندر ہے کہ اس نے ہمیں تڑپتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ ہم کس طریقے سے اس کے عشق کے زہر کو پینے کے بعد تڑپ رہے ہیں. اس نے یہ بھی نہیں دیکھا. نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، اتنا ظالم قاتل ہے کہ اس نے ہمیں موت پلٹ کر نہیں دیکھا کہ اپنی اداؤں سے جس کو میں مار چکی ہوں وہ کس طریقے سے زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہا ہے، نہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا ہے. تڑپتے رہے نیم جان، نیم جان کا مطلب ہوتا ہے آدھی جان، کہ آدھی جان والے ہم جیسے لوگ کیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر ان کے لیے تڑپتے رہے اور ان کو فکر ہی نہیں ہے. نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. گورے سکندر، سکندر کی قبر. سکندر کو جانتے ہو کون تھا؟ سر ہاں وہ سکندر مغل والا، اعظم. مغل، ہاں مغل مغل. امپائر. او بھائی مغل امپائر نہیں، خدا کے لیے الیگزینڈر دا گریٹ تھا یہ. الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے وہ اچھا 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 مغل اچھا نہیں اچھا ہے، اچھا اچھا وہ تو حضرت اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا بندہ ہے الیگزینڈر دا گریٹ. یہ تو صحیح، گریک سکندر ہے، اعظم. گریک. صحیح 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 جی صحیح گریک ہے صحیح. یہ. الیگزینڈر کے نام سے ایک مووی بھی ہے انگلش میں. نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا. دارا بھی اس طریقے سے نا ایک بہت مشہور آدمی تھا جس نے بہت بڑی دنیا کو فتح کیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا. نہ سکندر کی قبر کسی کو معلوم ہے، نہ دارا کی قبر کسی کو معلوم ہے. ان لوگوں نے دنیائیں فتح کر لی، اتنا بڑا نام کمایا، لیکن دنیا تو عارضی ہے، تو یہ ہمیشہ باقی رہے گی. مٹے نامیوں کے نشان، بڑے بڑے نام والوں کے نشان بھی کیسے کیسے مٹ گئے. تو تم کون ہو جو کسی غرور کا شکار ہو رہے ہو؟ تمہارا نام بھی ایک دن مٹ جائے گا، کوئی تمہیں جاننے والا ہی نہ ہوگا. تو دنیا کو عارضی سمجھو، خدا سے تعلق بناؤ، اس دنیا کے ساتھ لو نہ لگاؤ. نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیا. سب کا سب مر چکے ہیں، صرف اللہ کا نام باقی ہے. بہار گلستان کی ہے آمد آمد، خوشی. سر یہ دارا کون تھا؟ دارا بھی سکندر کی طرح ایک بہت بڑا کنکرر تھا. سکندر جتنا بڑا نہیں تھا لیکن اچھا خاصا مشہور تھا، پرشین تھا. بہار گلستان کی ہے آمد آمد، خوشی پھرتے ہیں باغ و باں کیسے پیسے. خوشی پھرنا کا مطلب ہوتا ہے خوش، خوش ہونا. کہہ رہے ہیں ابھی جب پتہ چلی باغبانوں کو، مالیوں کو، باغباں مالی ہوتا ہے،
مالیوں کو جب پتہ چلا کہ ابھی بہار گلستان میں بہار کی آمد ہے تو ان کو ان کی زندگیوں میں عجیب خوشی کا سما پیدا ہو گیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے اب بہار آئے گی، پھول کھلیں گے، ہم پھولوں کو توڑیں گے اور بیچیں گے، پیسہ آتا ہے تو خوشی بھی آتی ہے، اور جب خوشی آتی ہے تو پیسہ آتا ہے. ٹھیک ہے. توجہ نے تیری ہمارے مسیحا توانا کیے ناتواں کیسے کیسے. مسیحا بولتے ہیں طبیب کو جو علاج کرے، اور وہ طبیب جو فری میں علاج کرے اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر ہوتا ہے مسیحا. جیسے نا ہمارا مسیحا آ رہا ہے. توجہ نے تیری ہمارے مسیحا توانا کی ناتواں، ناتواں کمزور، یعنی اے ہمارے مسیحا، یعنی محبوب سے ہی کہہ رہے ہیں بظاہر کہ محبوب کی نظر جو ہوتی ہے وہ بھی مسیحائی کرتی ہے. مریض عشق میں مبتلا لوگوں کو محبوب کی ایک نظر سے شفا مل جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ توجہ نے تیری، اے میرے محبوب تو نے ہمارے اوپر توجہ کی تو تیری نظر کی مسیحائی کا اتنا اثر ہوا کہ ہم جیسے ناتواں کمزور جو مرنے کے قریب تھے، تیری اس نظر کی وجہ سے ہم دوبارہ توانا ہو گئے، یعنی طاقتور ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کے لیے کر سکتے ہیں. دل و دیدائے اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہے مکان کیسے کیسے. واہ بھائی واہ. دل، دیدہ بولتے ہیں آنکھیں یعنی نظریں. دل و دیدائے اہل عالم یعنی دنیا والوں کے دل اور آنکھوں میں، یعنی میرے محبوب تو اتنا خوبصورت ہے کہ اور اتنا اچھا ہے کہ تیرا بسیرا دنیا والوں کے دل اور آنکھوں میں ہے. اور یہ تو وہ بسیرا ہے اور جو آدمی مطلب دل میں بس جاتا ہے یا آنکھوں میں سما جاتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں اترتا، اور اس کے لیے کوئی فزیکل جگہ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو یہی کہہ رہے ہیں دل و دیدائے اہل عالم میں گھر ہے، اے میرے محبوب تیرا گھر تو لوگوں کے دلوں اور آنکھوں میں تو بسا ہوا ہے. تمہارے لیے ہے مکان کیسے کیسے. واہ بھائی، تمہیں کیسے کیسے زبردست مکان ملے ہوئے. ہمیں تو ایک زمین کا مکان نہیں مل رہا اور تمہیں جو ہے وہ کہتے خوبصورت خوبصورت مکان مل رہے ہیں. ایسے کراچی میں گھر لینا بڑا مشکل ہے، اور یہ سب کراچی والوں کے دلوں میں مکان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. غم و غصہ و رنج و اندوہ ہرما ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے. غم، غصہ، رنج، اندوہ بھی غم کو بولتے ہیں، دکھ کو بولتے ہیں. غم، ہرما بولتے ہیں نہ ملنے کو، یعنی کوئی چیز نہ ملے نا، یہ غلط لکھا ہوا ہے. یہ ہرما کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز سے محروم ہو جانا، محروم ہونے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں ہمارے بھی ہیں، یعنی اے میرے محبوب تمہاری بے توجہی کی وجہ سے مجھے بھی کیسے کیسے عجیب و غریب مہربان ملے ہیں. کبھی مجھے غم ہوتا ہے، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی رنج ملتا ہے، کبھی اندوہ یعنی غم کی اعلیٰ کیفیت ملتی ہے، کبھی محرومی نصیب ہوتی ہے. جیسے ہمارے اوپر مہربانی کر رہے ہیں، تنزن کہہ رہے ہیں کہ تم تو مہربان ہو نہیں رہے. تو غم اور غصہ، رنج اور اندوہ مہربان ہو رہے ہیں کہ وہی آ جاتے ہیں، تم تو آتے نہیں ہو. ٹھیک ہے بھائی. آگے کون سا شعر ہے؟ ہاں جی. تیری کلی کے قدرت کے قربان آنکھیں دکھائے ہیں خوش رو جواں کیسے کیسے. کلی کے قدرت لفظ تو سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. کلی کے قدرت کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ بھی مجھے دیکھنا پڑے گا. کلی کسے بولتے ہیں؟ تیری کل کے قدرت کے قربان آنکھیں. اچھا بھائی دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی اپنی ڈکشنری میں. آپ ختم ہو جائیں گے. کلک، کل، اچھا کلک، کلک ہے کلک. کلک بولتے ہیں قلم کی نوک ہوتی ہے نا، نب جو ہوتی ہے قلم کی نب کو بولتے ہیں. تیری کل کے قدرت کے قربان آنکھیں یعنی دکھائے ہیں خوش رو جواں کیسے کیسے.
مطلب اے اللہ تیری فطرت کی، تیرے فطرت کا قلم جو چلا ہے نا، اور اس نے جو خوبصورت خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، اور وہ اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی آنکھیں ان کے اوپر قربان کر دوں، کہ تیری قدرت نے میری آنکھوں کو کیسے کیسے خوش رو جوان، خوبصورت لوگوں کو دکھایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اللہ تو نے کتنے خوش رو جوان انسان اور چیزیں بنائی ہیں، کہ دل چاہتا ہے کہ تیری قدرت نے، تیری قدرت کے قلم کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کے اوپر اپنی آنکھوں کو قربان کر دوں، یعنی واری واری جاؤں، یہ مطلب ہے. کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے. یہ وہی والی ہے کہ جس قدر زبان اللہ کا شکر کرے نا اتنا ہی کم ہے. دیکھیں ہماری زبان کیسے کیسے مزے لوٹتی ہے، ہر بات بول سکتی ہے، مزے مزے کے ذائقے چکتی ہے. یہ وہی والی قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، فبی ای آلاء ربکما تکذبان، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اسی کی طرف جو ہے وہ اس شعر کے اندر اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے جی ہمارے آتش صاحب ختم ہو گئے. اب نیکسٹ جو ہمارے شاعر ہیں وہ اسد اللہ خان غالب ہیں. یہ جو ہیں اردو کے سب سے بڑے شاعر شمار ہوتے ہیں، ان کی ٹکر کی شاعری کسی نے نہیں کی. اور ان کی ٹکر کی شاعری کا مطلب یہی ہے کہ ان کے یہاں پر الفاظ کا استعمال اور محاورے ترکیبیں یہ بھی زبردست ہیں، اور خیالات بھی بڑے زبردست ہیں. بڑے بڑے فلسفے بھی انہوں نے شاعری میں بیان کیے ہیں، اور عام بات کو بالکل اس طریقے سے الگ انداز میں بیان کیا کہ لوگ حیران رہ جاتے. تو یہ میں بھی بتاؤں گا کس طریقے سے ایسا کام کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہتا ہے کہ اچھا یار غالب نے کتنی عام بات کو کتنے الگ انداز میں کہا ہے. بہرحال ان کی زندگی کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں. یہ جو اسد اللہ خان غالب جو تھے، ساری زندگی ان کی نحوست کی زندگی گزری ہے. نحوست کے مطلب ہے ساری زندگی انہوں نے مانگ مانگ کے گزارا کیا ہے. بچے تھے 8 سال کے میرے خیال میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تھوڑے عرصے ان کے چچا نے ان کو پالا، لیکن پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو ایک نواب تھے، یہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، آگرہ میں. پھر وہاں پہ ایک کیا کہتے ہیں ان کے ہاں اچھا بہرحال ان کے ایک وہ تھے نواب الہی بخش. ان کو پتہ نہیں ان پہ کرم آ گیا، ان کے محلے دار ہوئیں گے، تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ اپنے نگرانی میں لے لیا. اور صرف نگرانی میں نہیں لیا، جب یہ 13 سال کے ہوئے تو اپنی بیٹی امراؤ بیگم سے ان کی شادی کر دی. تو امراؤ بیگم سے شادی کر کے غالب صاحب جو ہے دہلی کی طرف چلے گئے. اچھا اب ہوا یہ تھا کہ غالب کو ان کے چچا مرے تھے نا، ان کے چچا کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو لیکن ان کے چچا جو تھے وہ انگریزوں کے ملازم تھے، تو انگریزوں سے ان کو پینشن ملتی تھی، تنخواہ ملتی تھی. ان کے مرنے کے بعد اب غالب کو ملنے لگی، لیکن پھر جب پتہ چلا ان کی تو اولاد نہیں ہے، تو انگریزوں نے جو ہے نا غالب کی پینشن ایک تو کم، پہلے تو کم کی پھر بند کر دی. تو غالب جو ہے بھائی چاہتے تو جاب کر لیتے، کوئی کام وام کر لیتے، نہیں، خواری کی انتہا ہے. انہوں نے ساری زندگی جو ہے نا وہی خواری اٹھائی ہے. تو یہ 16 سال تک ان کے عدالت میں کیس چلتا رہا انگریزوں سے پینشن لینے کا، اور 16 سال کے بعد کیس ہار گئے. بیچارے بڑے مشکل حالات میں رہے، اور شادی کے بعد تو اور مشکلات ہو گئی تھی. لیکن پھر تھوڑے عرصے اچھا زمانہ بھی آیا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی انگریز سرکار سے تو پیسے نہیں مل رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ دہلی آئے اور بہادر شاہ ظفر کے پاس آ کر اس کے دربار سے وابستہ ہو گئے. وہی بالکل آخر کا زمانہ تھا جب بہادر شاہ ظفر کی کٹیا بھی لوٹنے والی تھی، تو اس نے اس کو جو ہے 50 روپے ماہانہ کے اوپر وظیفے کے اوپر رکھ لیا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کے بیٹے کے استاد بن گئے. تو پھر ان کی تنخواہ اور بڑھا دی، 400 روپے میرے خیال میں کر دیے تھے. تو اب لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ 1 سال کے اندر ہی جو فخر الدین تھے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے، ان کا انتقال ہو گیا. اور ان کے انتقال کے بعد تقریباً 1 سال کے اندر اندر انگریزوں نے بغاوت کی مسلمانوں نے، اور اس کے بعد انگریزوں نے 1857 کے اندر دہلی پر قبضہ کر لیا. ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کے دوست تھے کچھ سردار وردار، تو ان کو وہاں پر جگہ مل گئی. تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ بڑے مشکل حالات میں رہے، لیکن انہوں نے دوبارہ انگریزوں سے
کیونکہ اس سے درخواست دائر کی تو ان کو وہاں سے دوبارہ وظیفہ جاری ہو گیا، لیکن وہ بہت کم تھا. اور پھر ایک رامپور کے راجا تھے پٹیالہ کے میرے خیال میں، مہاراجا پٹیالہ، انہوں نے ان کو پھر ماہانہ 100 روپے وظیفہ مقرر کر دیا تھا. لیکن آخری حالت تک یہ زیادہ غریبی کے اندر ہی رہے اور خود کچھ کام وام نہیں کیا سوائے سر شاعری تو کرنے کے. اس ٹائم پہ 100 روپے ماہانہ کافی نہیں تھا. مطلب کافی، اصل میں یہ جو تھے نا یہ ذرا شاہانہ مزاج کے بندے تھے، تو ان کے لیے 100 روپے کافی نہیں تھا. مطلب اور یہ یہ وہ اڑاؤ والے بندے تھے. ہاں اصل میں شرابی پیتے تھے نا، بہت زیادہ شراب واراب بہت پیتے تھے. شراب نوشی کی حد سے زیادہ لت تھی ان کو، سارا پیسہ شراب میں لٹا دیتے تھے، ساری زندگی مقروض رہے. اب تمہیں پتا ہے کہ نشئی آدمی کے لیے تو جو ہے وہ اربوں روپے بھی کم ہوتے ہیں، 100 روپے بیچارے کے لیے کیا کرتے. تو اسی وجہ سے ان کی طبیعت بھی آخر میں شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، اور 1869 کے اندر ان کا انتقال ہوا. تو غالب جو ہے ان کی انہوں نے زبان کو نئی جہت دی. غالب اپنی 2 وجہ سے بڑے مشہور ہوئے. ایک تو اپنے خطوط نگاری کی وجہ سے، خط انہوں نے بڑے الگ سٹائل کے اندر لکھے، مکالمے کے انداز میں خط لکھے. اس سے پہلے خط کے اندر بڑے القابات لکھے جاتے تھے. اور شاعری کے اندر انہوں نے نئی جہت متعارف کروائی، ایک جدید سٹائل نکالا. اور بڑا عجیب و غریب ان کی بات میں جدت ہوتی تھی. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو سمجھ میں آئے گا. اگر ان کی شاعری کو دیکھ لیتے ہیں، اس سب کچھ لکھا ہوا ہی ہے تو مجھے الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی شاعری کی خصوصیات 3 ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہیے کہ غالب کی شاعری جو ہے وہ 3 دور ہیں. غالب کی شاعری کے نمبر 1 پہلا دور ہے. پہلے دور کے اندر غالب کو نا اپنی اردو سے زیادہ اپنی فارسی پہ ناز تھا، اور اپنی فارسی پہ ان کو بڑا غرور تھا کہ میری فارسی بڑی اچھی ہے. تو اور اس زمانے میں ظاہر تھا کہ فارسی کا ایک مقام تھا، فارسی ہی اہل علم کی زبان تھی اس زمانے میں، فارسی اور عربی. اردو کو لوگ اتنا پوچھتے نہیں تھے، کم پوچھتے تھے. لیکن بہرحال تو اس سے ان کا جو پہلا دور تھا اس میں انہوں نے اردو کے الفاظ استعمال ہی نہیں کیے. اردو شاعری کے اندر بھی فارسی کے الفاظ استعمال کرتے تھے. تو یہ پہلا دور تھا. تو اس سے بہت مشکل ہونے لگی سننے والوں کو، تو لوگ ان کو تنقید کرتے تھے. تو بڑے مشکل اشعار ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتے. پھر دوسرا دور آیا. اس دور میں انہوں نے ملے جلے فارسی اور اردو کی کو ملا کے شاعری کی. پھر تیسرا دور آیا، اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ آسان شاعری کی اور عوام کی زبان میں شاعری کی. وہ غزلیں کہیں جو آپ لوگوں نے بھی سنی ہوئی ہوں گی، کہ کون سے شعر سنا ہے غالب کا آپ لوگوں نے؟ وہ ہے نا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی جی سر، بات پر نہیں آتی. تو یہ سب والی نے شاعر سنا ہے. سب نے سنا ہوگا. یہ تو آخری دور کی شاعری ہے، یہ آسان والی شاعری ہے. یہ تیسرا دور کہلاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعرانہ خصوصیات. انہوں نے کہا ہے کہ اگر یوں کہا جائے نا کہ کسی کی شاعری میں جتنی خصوصیات ہونی چاہیے، کسی بھی زبان میں، کسی بھی زبان کی اعلیٰ شاعری میں جتنی اچھی خصوصیات ہونی چاہیے نا، وہ سب غالب کی شاعری میں آپ کو مل جائیں گی. یعنی آپ کو ہر بڑا ادب کا طرز جو ہے وہ غالب کی شاعری کے اندر ملے گا. جو سب سے زبردست ان کی خصوصیت تھی نا، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا انداز بیان ہے. انداز بیان کا مطلب ہے کہ ان کے بیان میں ایسی، مطلب ایک چھوٹی سی بات کو وہ ایسے انداز میں کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو یار انہوں نے کہی کس طریقے سے. اگر آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے تو آپ کو وہ اچھی لگنے لگتی ہے. اس کو بولتے ہیں جدت ترازی. یعنی آپ کو ان کی بات سن کر نا لگتا ہے کہ یہ تو یار نئی بات ہے کوئی، حالانکہ وہ بات پرانی ہوتی ہے. جادو ہو گیا، یہ تو جادو ہو گیا. ہاں یہ جادو ٹائپ کی بات ان کے اندر جو ہے نا وہ بڑی ہے. جیسے انہوں نے غالب کے نام سے شعر لکھا ہے، یہ غالب کا نہیں ہے. اس جدت ترازی کے حوالے سے میں غالب کا شعر آپ کو دوسرا سناتا ہوں. وہ ہے غالب کا شعر، کیا نام ہے؟ سر میٹنگ ختم ہو رہی ہے. ابھی ہے 6 منٹ. اور غالب کو جو ہے نا اس کا اپنے اس کے اوپر خود غرور تھا غالب کو. تو غالب کہتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ
غالب کا ہے انداز بیاں اور. تو غالب جو ہے نا ان کا انداز بیاں ہی اور ہے. یہ دیکھو کہتے ہیں مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی, مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی, موت آتی ہے پر نہیں آتی. اب یہ اتنا زبردست شعر ہے نا, موت آتی ہے پر نہیں آتی. یہ دیکھو مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی, یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ موت آ جائے, یار تو کبھی کبھی موت آنے کو محاورے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں نا یار اس کام کے لیے تو مجھے موت ہی آ گئی, یعنی کبھی سستی کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور کبھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے پوری جان لگا دی یار اس کا. تو کہتے ہیں مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی, یعنی ہم موت کی آرزو میں مرے جا رہے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں نا میں اس کے اوپر مرتا, میں تو فلاں لڑکی پر مرا جا رہا ہوں, اس کا مطلب قربان ہوا جا رہا ہوں. تو جس طریقے سے کسی محبوب پر قربان ہوا جاتا ہے نا, تو اسی طریقے سے غالب جو ہے وہ موت پر قربان ہونا چاہ رہے ہیں. مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی, موت آتی ہے پر نہیں آتی, یعنی دو اپوزٹ چیزیں جمع ہوئی ہوئی ہیں کہ اصل موت تو نہیں آتی لیکن موت تو پھر بھی آئی ہوئی ہے کہ ہم موت کی آرزو میں مر رہے ہیں. تو موت آتی ہے پر نہیں آتی, یہ ہے ان کا جو ہے نا, اس کو آپ کہتے ہیں نیا اسٹائل ہے جس کو, ٹھیک ہے. یہ غالب کا ایک عجیب و غریب اسٹائل ہے, اور اس کو جو ہے نا یہ جو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے ڈبل میننگ ہوتے ہیں, اس طرح یہاں پہ آپ نے دیکھا نا. سر اس کا مطلب وہ فگریٹیولی بھی استعمال کرتے ہیں اور ریالٹی میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہاں یہی بالکل یہی مطلب ہے. دیکھو تمہیں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں, تمہیں وہ زیادہ سمجھ میں آئے گا. اس کو بولتے ہیں صنعت ایہام. صنعت ایہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا لفظ استعمال کریں جس کے دو مطلب ہوں, ایک قریب کا مطلب ہو, ایک دور کا مطلب ہو. اور غالب نے وہ پڑھنے والے پہ چھوڑ دیا کہ آپ جو ہے نا جو دل چاہ رہا ہے نا اس طرح مطلب مراد لے لو, جو جتنی دور کے مطلب پہ جائے گا اتنا اس کو مزہ آئے گا. جیسے غالب کا بڑا مشہور شعر ہے, آپ نے کیا کہتے ہیں سنا ہوگا کہ, اب تمہیں میں اس شعر کا ایک ایسا مطلب بتا دوں, تم نے پہلے نہیں سنا ہوا ہوگا. تم نے سنا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے, ٹھیک ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. اب ایک سادہ سا شعر ہے, اس کا مطلب یہ بھائی جب موت کا ایک دن معین ہے تو رات بھر نیند کیوں نہیں آتی. بھائی کیا کہتے ہیں موت تو مخصوص دن ہی آئے گی, تو مخصوص دن جب آئے گی تو آپ ہر وقت کیوں بے چین رہتے ہو موت کے خوف سے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے اندر انداز اس کے بہت بیان, ساری میننگ نکل سکتے ہیں, میننگ ہاں بہت سارے نکل سکتے ہاں, لیکن ایک خاص میننگ جو غالب طنز کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو اصل میں غالب نے نا غالب کو کسی عالم نے یا صوفی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی موت کا ایک دن مقرر ہے, تو غالب نے نا اس کے لفظ کو پکڑ لیا. اب جو لفظ ہے نا دن, دن کے دو مطلب ہیں, ڈے کے دو مطلب ہوتے ہیں دن کے. دن کا مطلب ہوتا ہے صبح, یعنی صبح سے لے کے شام تک کا وقت دن کہلاتا ہے, یعنی میں دن میں نہیں آؤں گا, میں رات کو آؤں گا, یہ مطلب اس کا مطلب ہے دن صبح کو کہتے ہیں. اور دن کا ایک مطلب ہے ڈے, اس طرح ویڈنس ڈے, آج بدھ کا دن ہے, آج جمعرات کا دن ہے. تو جب میں بولتا ہوں دن سے ڈے مراد لیتا ہوں نا, وقت مراد نہیں لیتا صبح کا. تو اس کا مطلب ہے مطلب کسی بھی وقت. تو جب میں نے جب آپ سے کہا, غالب سے کہا کہ بھئی موت کا ایک دن معین ہے, تو میرا مطلب یہی تھا کہ بھئی موت کا ایک وقت مقرر ہے. موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی, اپنے وقت کے بعد نہیں آتی, اس کا ایک وقت ہوتا ہے. تو میں نے دن کا لفظ استعمال کر لیا. اب غالب نے نا میرے اسی لفظ کو پکڑ لیا, انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی موت کا ایک دن مقرر ہے نا, دن مقرر ہے. میں نے کہا ہاں بھائی دن مقرر ہے. میں نے کہا دن تو صبح کو کہتے ہیں, جب دن صبح کو کہتے ہیں تو تمہیں رات کو نیند کیوں نہیں آتی. یعنی موت کے لیے تو صبح کا وقت مقرر ہے نا, تو رات کو کیوں ڈرے جا رہے ہو بھائی. یعنی اس کے اوپر ہی الٹا جس نے ان کو کہا تھا اس کے اوپر الٹا طنز بنا دیا اس بات کو. حالانکہ اس آدمی نے تو نارمل بات کہی تھی کہ بھئی ایک وقت مقرر ہے موت کا. تو اس نے کہا اچھا دن مقرر ہے نا, دن تو صبح کا وقت ہوتا ہے, تو نیند رات کو کیوں نہیں آتی, رات کیوں پریشانی میں کاٹتے ہو. یعنی تمہاری اپنی بات میں تضاد ہے, تمہاری اپنی بات کے اندر جو ہے کنٹرڈکشن ہے. اب دیکھو یہ والا مطلب جو ہے نا بندہ غور کرے تو پھر یہ مطلب نکلتے ہیں, ورنہ تو اس طرح مطلب کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا. تو یہ غالب کا انداز بیان ہے. جی سر مطلب غالب کو کیڑے کرنے کا شوق تھا.
ہاں ابھی آئے گا. غالب کو کیڑے کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا. غالب بھائی ایسے ایسے لوگوں سے کیڑے کیے ہیں غالب نے کہ کیا بتاؤں میں, یعنی بڑے بڑے لوگوں سے کیڑے کیے ہیں. چلیں پھر ایک غالب کی خصوصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کو مشکل پسند طبیعت کے تھے. وہ جان بوجھ کے جو ہے نا مشکل مشکل الفاظ اور تعبیرات استعمال کرتے تھے. دیکھیں جیسے یہ شعر ہے, تھی بنا تن ناش گردوں دن کے پردے میں نہاں, شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ عوریاں ہو گئیں, فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا, ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. نہیں سمجھ میں آیا نا, یہ بس اس کا سمجھ میں نہ آنا ہی ہماری بات کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, اس طرح نقش فریادی ہے کس کی شوقی یہ تحریر کا, کاغذی ہے. سمجھ نہیں آیا. ہاں تو یہی تو کہنا تھا, جب مشکل سمجھ میں کیسے آئے گا, سمجھ میں نہیں آنا ہی اچھا ہے. یہ غالب کے جو دیوان شروع ہو رہا ہے نا, جو ان کے کلیات ہیں, اس کا پہلا شعر ہے, نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا, کاغذی ہے